بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر نکاح کا ذکر کیا۔ سورہ نساء کی مشہور آیت کریمہ ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ اسی طرح اسی سورہ نساء کی آغاز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر فرمایا کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد پھر ان کا جوڑ بنایا، ان کا جوڑا بنایا۔ تو دنیا کے اندر جو پہلا رشتہ قائم ہونے والا رئیس بھائی وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا۔ یہ وہ مبارک آیت کریمہ ہے کہ جس کو عمومی طور پر علماء ذی وقار نکاح کے خطبے کے اندر بھی پڑھتے ہیں، اور یہی وجہ استشہاد ہوتی ہے کہ یہ پہلا رشتہ ہے۔ تو فَانكِحُوا مَا طَابَ کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے امر فرمایا ہے کہ تم نکاح کرو۔ جی اس کی صورت مفتی صاحب نے ذکر فرمائی کہ کبھی فرضیت، کبھی وجوب ہے، سنت ہے، اور کبھی کبھی حرام اور ناجائز ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس نکاح کو، اس جوڑے کو، یہ جو کپلز ہیں ان کے بارے میں فرمائی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے نشانی۔ من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ اللہ اکبر۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ اس نے تمہارے جوڑے بنائے اور پھر تمہارے درمیان محبت و مودت رکھی۔ اللہ اکبر۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کزنز کے اندر رشتے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی بالکل دو اجنبی ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دو اجنبیوں میں ایسی محبت نہیں دیکھی جو نکاح کے ذریعے پیدا ہوتی۔ اللہ۔ تو یہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ محبت کہاں سے فرمائی؟ یہ محبت اللہ نے ودیعت فرمائی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے، ہمارے ہاں نیا نیا جوڑا ہوتا ہے اور وہ آپس میں مل رہے ہوتے ہیں، کمرے میں جا رہے ہیں، کہیں گھومنے جا رہے ہیں، تو سارے کہتے ہیں ہاں دیکھو تو صحیح، ابھی آج ہی شادی ہوئی ہے، یہ تو جورو کا غلام ہو گیا ہے، یہ تو بیوی سے محبت کر رہا ہے۔ صحیح بات۔ بیوی سے محبت کرنا یہ جورو کا غلام نہیں ہے، بلکہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ محبت و مودت رکھی ہے۔ اس کے علاوہ رب تبارک و تعالیٰ نے جو سورہ المؤمنون کے اندر کامیاب لوگوں کا ذکر فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، پڑھتے جائیے، والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم۔ فرمایا کامیابی کی بنیاد یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ چیزیں کرتے ہیں۔ اس کے اندر یہ ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں اپنی بیوی تک۔ فرمایا کہ انسان نکاح کے ذریعے اپنی عزت کا، اپنی عصمت کی حفاظت کرتا ہے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، فرمایا کہ نکاح کرو تم میں سے جو من عبادکم الصالحین، فرمایا کہ تم میں سے جو پاکیزہ ہیں تم نکاح کرو، چاہے وہ باندیاں ہیں، چاہے وہ جو ہے مرد آزاد ہیں، ان میں سے نکاح کرو۔ اگلا جملہ سنیے گا، فرمایا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر تم فقیر ہو تو میرا اللہ تمہارے لیے روزی کے راستوں کو کھول دے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کہ بالکل سٹک ہوا ہے سارا نظام، کوشش کر رہا ہے، جد و جہد، یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اسٹرگل کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی کسی بچی کے قدم کو اس نسبت کے ذریعے رب تبارک و تعالیٰ اس کی روزی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ خود گھر بیٹھا رہے، وہ کہ جی نکاح کرے گا خود بخود صحیح ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ وہ اسباب سارے جمع کر رہا ہے، لیکن فرمایا کہ اب نکاح کے ذریعے رب تبارک و تعالیٰ اس کی لیے رحمتوں اور برکتوں کے راستوں کو کھولتا ہے۔ تو آپ یہ سمجھے رئیس بھائی کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک انعام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرمایا کہ وہ نکاح کریں۔ اس کے اندر دونوں جہانوں کی عزتیں ہیں اور دونوں جہانوں